نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن ہے پارا 6 کا لیسن نمبر 7 ورس 15 سے لے کے 19 تک۔ قرآن کریم کھول لیجیے آپ اپنے ترجمے والے، اس کے اندر سے انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں، ان آیات کو۔ سب سے پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس یا آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ کہ یہ جو یبینہ ہے، اس کا روٹ وہی ہے با یا اور نون، ٹھیک ہے۔ بیان کرنا، کسی چیز کو کھول کے رکھنا، یعنی جو رسول اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، تو یہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ کس چیز کو واضح کرتا ہے؟ کثیرم، بکثرت اس چیز کو، یعنی بہت ساری ایسی چیزوں کو، مما، اس میں سے، جو کن تم، جو تم تھے، یعنی اہل کتاب جو کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تخفونا، تم چھپاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تخفونا میں جو ہے خا فا اور یا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو چھپانے کے لیے، ہائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا کہ تم بکثرت حصہ چھپایا کرتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب دی تھی اس میں سے تم میجورٹی حصہ چھپاتے ہو، اور تم چھپا چکے ہو پاسٹ میں بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک اور رسول بھیجا ہے، جو ان ساری چیزوں کو جو تم نے ہائیڈ کر لی ہیں لوگوں سے، اور اپنے عمل سے بھی، کہ تم ان کو نہیں کرتے ہو، نہ لوگوں کو بتاتے ہو، تو وہ آ کے واضح کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی اتنی ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو تم نے کری ہوئی ہیں، چھپائی ہیں یا پاسٹ میں کی ہوئی ہیں، بہت ساری تو اس نے بتائی بھی نہیں ہیں، کہ نہ لوگوں کے سامنے ڈسکلوز ہوئی، نہ تم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے۔ بہت ساری باتوں کو تو نگلیکٹ ہی کر دیا جاتا ہے، ان کو درگزر ہی کر دیا جاتا ہے۔ قد جاءکم، اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس، کیا چیز اور آئی ہے رسول کے علاوہ؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورم، ایک نور، و کتاب مبین، اور کتاب واضح۔ دیکھیے یہاں پہ رسول کا لفظ آ چکا ہے، تو یہاں الگ سے نور کا ذکر بھی آیا ہے، نور و کتاب مبین، تو دوبارہ سے اسی رسول کے بارے میں نہیں آیا، کیونکہ یہاں پہ قد جاءکم من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی کسی چیز کے بارے میں، اور بھی اپنی نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ نور و کتاب مبین جو ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ واو جو ہے یہ تفسیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نور، ایک ایسا نور اللہ کی طرف سے آیا جو کہ واضح کتاب کی فارم میں تمہارے پاس آیا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ۔ کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ ہدایت دینا، گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کر آنا۔ من اتبع رضوانہ، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ یہ ہدایت اسی کو ملے گی، من، اس کو، جو اتبع، جو پیروی کرے، یعنی جس نے فالو کیا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اتباع کرنا یعنی جس کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیروی کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ رضوانہ، اس کی رضامندی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے آپ کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو لوگ وہی کام کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، جس میں اول مثال انبیاء کی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں سبل السلامی، وہ راستہ جو سلامتی کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کر رہے ہیں پرٹیکولرلی۔ سبل جو ہے یہ سبیل کی جمع ہے، راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سلام جو ہے وہ سلامتی کے راستے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے، اور کدھر؟ روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ انہی راستوں پہ چلنے کی ہدایت بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں ان کو اندھیروں سے بھی نکال دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا، پھر اللہ تعالیٰ اور یاد دلاتا ہے ان لوگ کو، قد بار بار آ رہا ہے۔ دیکھیے تحقیق، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو چکا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے، یعنی کیا ہوا ایسا؟ کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کفر کیا ان لوگوں نے ایسی بات کہہ کے۔
قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے تو کون مالک ہوگا، یملکو یہ جو ہے میم لام اور کاف روٹ ہے اس کا، مالک ہونا ملکیت ہونا، تو یہاں پہ جو ہے یملکو یعنی کون مالک ہوگا، کس کی ملکیت میں ہوگا، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز کون مالک ہو سکتا ہے، ان ارادہ کہ اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، این یہلک المسیح ابن مریمہ کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ امہ اور اس کی ماں کو بھی، اللہ تعالیٰ جس کو تم پوجنے لگے ہو، جس کو تم خدا کہہ رہے ہو، اس کی عبادت کرنے لگے ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہستی ہے جو واقعی الہ ہے، اگر وہ اس مخلوق کو اپنی جس کو تم اپنا خدا مان رہے ہو اس کو ہی ہلاک کر دے، دنیا سے مٹا دے، تو کیسے کوئی بچا سکتا ہے اس چیز کو؟ یعنی الہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں سپر پاور ہو، جو ہر چیز کو کریٹ بھی کر سکتا ہے، ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہے، اینڈ بھی کر سکتا ہے، تو مسیح اور مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ جو ہیں وہ دونوں خود بھی ڈسٹرکشن میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، تو وہ کس طرح سے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، اس کے علاوہ بھی بتایا کہ جتنی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی مخلوق دنیا میں بنائی ہے ان سب کو بھی وہ ہلاک کر دے گا، تو کون ایسا ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیے یہاں پہ بتانے کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو دلیل دے کے بات بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو اس کو بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گا، تو مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ الہ تو وہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پہچان کیا ہے کہ وہی ایکچولی بادشاہ ہے، مالک ہے زمین اور آسمان کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمینوں کے اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ پہلا آسمان ہو، چاہے وہ ساتواں آسمان ہو، ایسے ہی زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان کے درمیان جو مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے اس آیت میں، اور باقی الہ کی نفی کی گئی ہے، جتنے بھی الہ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے، کیا کہا، نحن ابناء اللہ، کہ ہم بیٹے ہیں، ابناء یہ جو ہے یہ بنین کی جمع ہے، یعنی بیٹے، کہ وہ اپنے آپ کو بیٹے کہتے تھے، کس کے، اللہ تعالیٰ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محب ہیں، ٹھیک ہے، اس کا روٹ بھی حببہ ہے، حب سے بنا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے، فَلِمَا پھر کیوں، يُعَذِّبُكُم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ذنوب جو ہے ذنبن کی جمع ہے، تمہارے جو کیے تمہاری جو کرتوتیں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، ان کے سبب دنیا میں کتنی مرتبہ تم کو عذاب ملا ہے، الگ الگ لوگوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکمرانوں کے ذریعے تمہیں عذاب دیا ہے، اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے اور پیارے ہوتے تو کیا کوئی پیرنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے شدید عذاب دیں کہ پوری پوری قوم ہی تباہ ہو گئی ہے، ان کی کتابیں، ان کا جو بیت المقدس تھا، ان کی جو عبادت گاہیں تھی، وہ سب کی سب ختم ہو گئی تھیں، تو ایسا بھی کچھ کہیں ہوتا ہے کیا کہ اپنے چہیتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ یہ ایک دلیل ہو گئی، دیکھیے کہ اس طرح سے یہ اپنی بات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، ایکچول بات یہ ہے کہ بلکہ تم تو ایک انسان ہی ہو، بشر ہو، یعنی تم کوئی مخلوق ایسی نہیں ہو جو اللہ کے بیٹے یا چہیتے بن جاؤ گے، بلکہ تم تو ایک انسان ہی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سمپل سی بات ہے، وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آج کل کے ٹائم میں جو کھلے عام گناہ کر رہے ہوں گے، یا خود کو نعوذ باللہ جیسے اس نے فرعون نے کیا، اپنے آپ کو خدا بتا دیا، یا پھر اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے بنا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو حق پہ ظاہر کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان قوم میں سے ہو یا دوسری قوموں میں سے ہوں، سب اپنے آپ کو حق پہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے لوگوں کو تو عذاب بھی نہیں دے رہا جو دنیا میں آج اپنی منمانی کر رہے ہیں، یا انہوں نے پاسٹ میں ایسا کیا، پچھلے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمینوں اور آسمانوں کی، وما بینہما، پھر سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں
ہمارا ایکچوئل مالک اور خالق اور ہم پر جو سپیریئر پاور رکھتا ہے، جو واقعی ہم لوگ جس کو بلانگ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو زمین آسمان میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ مصیر جو ہے یہ لوٹنے کی جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ ہمارا لوٹنا ہے یا لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا اہل الکتابی، پھر لاسٹ میں ان کو دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گیا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کر کے اسپیشلی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول آ گیا، دیکھو رسول آ گیا جس کا تم ویٹ کر رہے تھے، اور پھر بھی تم اس کو نہیں مان رہے ہو۔ تو فرمایا یبین لکم علی فترہ، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ، وقفے پر، من الرسولی، رسولوں کے، یعنی ایک گیپ آ گیا تھا رسولوں کے درمیان، جب ایک کے بعد ایک رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں کئی سال لگے، ٹھیک ہے، تو اس پورے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، تو وہ تمہیں اچھے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائط آنے ہیں، شریعت آنی ہے، یا جو تم نے اپنی طرف سے منمانیاں کی ہیں، ان سب کو وہ کلیئر کر دے گا۔ ان تقولوا ما جاءنا، تاکہ تم نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس میں بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ یعنی جیسے عرب بھی تھے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کافی ٹائم سے، اور بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو یہ لوگ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی فالو کرتے تھے، جس میں کافی انہوں نے ملاوٹ کر رکھی تھی اور بت اپنے بنا رکھے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہ کہیں تم ایسا نہ کہو کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، اگر آتا تو ہم بھی اس کو فالو کرتے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو یہ لو، آ گیا تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمایا ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات کی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور امت محمدیہ بھی اہل کتاب میں ہی آتی ہے، ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی اہل کتاب میں ہی آئیں گے، یہود نصارہ وہ سب اہل کتاب میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آ گیا ہے، ہمارے پاس رسول آ چکا ہے، جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو کھول کر بتاتا ہے جو تم چھپاتے ہو، کہ جو کچھ تم نے چھپا رکھا ہے وہ سب کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ درگزر بھی کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلے دیکھیے تخفونہ میں کیا کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اس کا پہلا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی کتابوں میں تحریف جو تم نے کری ہے، چاہے تم نے الفاظ کو بدلا ہے، چاہے تم نے ان کے معنوں کو چینج کر دیا ہے، یعنی آپ نے پورا کا پورا ورڈ اٹھا کے ہی وہاں سے اومٹ کر دیا اور ایک نیا ورڈ لکھ دیا، ٹھیک ہے، کوئی پوری آیت ہی چینج کر دی اللہ تعالیٰ کی، کوئی بات اپنے پروفٹ کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہی چینج کر دیا، یا پھر تم نے اس کا میننگ ہی انٹرپریٹ کر کے دوسری طرح کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اصل مقصد کیا تھا اس کے پیچھے، کہ لوگوں سے حق بات چھپانا، ان کو کچھ اور بتا دینا، اصل بات پر پردہ ڈال دینا، تاکہ ان کا اپنا مفاد چلتا رہے، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ جو انہوں نے چھپایا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور وہ احکام جو ان کے عمل کے خلاف جاتے تھے، یعنی جو ان کے علماء غلط عمل کرتے تھے، ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، مثال کے طور پہ سود کو اپنے لیے حلال کر دینا، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تو ان ساری باتوں کو بھی یہ چھپا لیا کرتے تھے، عوام سے چھپاتے تھے، تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور ان کو نہ پکڑ لیں کہ علماء یہ تم کیا کر رہے ہو۔ جیسے الحمدللہ شریعت محمدی میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی حاکم یا کوئی امیر بھی ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے، تو لوگوں کو پوری آزادی ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کی بات کو نگیٹ کریں اگر وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، پوری آزادی ہے ان کو، اور یہ وہ تبھی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس خود علم ہوگا۔ ہمیں یہاں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، اسکالر ہے، یہ غلط بات بھی کوئی کر رہا ہے تو ہم سر جھکا کے بیٹھیں گے اس کے ادب میں، نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں، چاہے لا علمی میں کر رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وہ بالکل غلط بات کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو ضرور حق بات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو کریکٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وزڈم کا استعمال کرنا ہے کہ کس طرح آپ ان کو کریکٹ کریں گے، سب کے بیچ میں نہ کر کے الگ سے بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے چھپانے کا کہ کتاب میں احکام ہونے کے باوجود انہیں لوگوں سے چھپا دینا، یعنی کتاب میں بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں، جیسے
آیت لکھی تھی رجم کی اور انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا جب علماء سے بات ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دریافت کیا تھا کہ تمہاری کتابوں میں رجم کی آیت ہے، تو اس وقت میں انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس آیت سے آگے بڑھ کے باقی کی آیات کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ان کی لینگویج میں کیا لکھا ہوا ان کی کتابوں میں. تو جو ان کے عالم تھے اس وقت میں انہوں نے بتایا کہ آپ ہاتھ ہٹائیں، یہاں پہ تو رجم کی آیت لکھی ہوئی ہے، جان بوجھ کے آپ نے نہیں پڑھی ہے یہ آیت، سامنے سامنے ایسا کرا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہی کی مطلب ہے کہ آج کل کے لیڈرز بھی لوگوں سے علم چھپاتے ہیں، ان کو اصل بات پتہ نہیں لگنے دیتے. حالانکہ انفارمیشن کا یہ دور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام کو نہیں بتائی جاتی ہے تاکہ عوام باشعور نہ ہو جائے. بہت سارے آپ لوگ اسٹیٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے یا یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا جاتا یا ان کو نہیں بتانے دیا جاتا باتوں کو تاکہ وہ اصل تک نہ پہنچے. تو جو یہ لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ لیڈرز ہوتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں لوگوں کو اندھا فالو کروا کے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں لوگ اسی کو فالو کرتے رہیں، اپنی عقل نہ چلائیں لوگ، چاہے وہ ڈیموکریسی میں ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی بات ہو، یا چاہے وہ آپ دیکھیں گے ریلیجیس اسکالرز ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز جو ہے علم کو چھپانے کی طرف لے کے جاتی ہے. یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں لوگوں کو مشغول کر دیں کہ وہ امپورٹنٹ چیز کی طرف آئیں ہی نہ، اسے امپورٹنٹ سمجھے ہی نہ، اپنی ہی لائف میں بزی ہو جائیں، اور یہ جو اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس کی طرف سے ان کا پورا دھیان ہٹ جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں اپنے کام کرنے ہوتے ہیں یا گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. ایوری ڈے ہماری یہی وشیس سائیکل میں رہتی ہے، ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں. تو کہاں ہمیں ٹائم ملے گا کہ ہم اتنی کتابوں کو اٹھا کے کھنگالیں یا عربک ڈکشنریز کو سرچ کریں یا بکس دیکھیں یا ہسٹری پڑھیں تاکہ ہمارا بھی مائنڈ کلیئر ہو، ہم کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. یوتھ کو الگ الگ مختلف اسپورٹس میں الجھا دیا جاتا ہے، لاٹریز کے چکر میں لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ان کو کسی بھی طرح سے ڈرا کے کہ اصل چیز سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے علم کو چھپانے کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مقدس کتاب ہے، آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے بنا کسی اس کے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی اگر عالم ہے ہی نہیں یا ٹیوٹر ہے ہی نہیں تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے. تو آپ کیا کریے، اس لیے کیا کرتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. حالانکہ جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ خود بھی پڑھ رہا ہے، اسے کہیں پہ ڈاؤٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کسی سے پوچھ بھی لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں پڑھ سکتے، تو انسان کو اصل تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جو حسد کیا کرتے تھے وہ اسی لیے کیا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ کچھ باتوں کو چھپا لیا، کچھ کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ظاہر کر دی. ٹھیک ہے، اور ایسی چیزوں سے لوگوں کو آزاد کیا جس میں صدیوں سے یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، ایسے ریچولز میں، ہر طرح کی خرافات میں جس میں یہ اہل عرب تھے یا اہل کتاب جو جس کے اندر جکڑے ہوئے تھے بالکل زنجیروں کی طرح، ان سب سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. آپ دیکھیں گے اگر ہسٹری پڑھتے ہیں یا سیرہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو کتنا چینج آیا لوگوں کے اندر اس نالج کو حاصل کرنے کے بعد سے. لوگ کیا سے کیا بن گئے، سبحان اللہ. آگے آتا ہے، دیکھیے بہت سی باتوں کو وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، یہ بہت سی باتوں سے وہ درگزر کر دیتا ہے. یعنی ایسی باتیں جو بتائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جن چیزوں پہ ضروری تھی انہی پر اکتفا کیا، باقی باتوں کو چھوڑ دیا. دین کی بات بھی ہو سکتی ہے اس میں، یا ان لوگوں کی کرتوتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی گناہ کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو امپورٹنٹ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے یا ہماری نالج کے لیے وہ ساری باتیں کھول 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 بیان کریں، اور جو لغو میں آتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ اس کے بنا بھی یا اس سے کوئی کانفلکٹ ہو جائے گا، ان چیزوں کو آپ درگزر کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اصل بات پہ جمے رہیے. جو اصل ایکچوئل جو کانٹیکسٹ ہے، جو اصل ٹیکسٹ اللہ نے بھیجا ہے اس پہ جمے رہیے. پھر آگے آتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. کہ اللہ کی طرف سے نور، اور نور کے جو ہے مختلف معنی لیے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے الگ الگ تفاسیر میں تو اس کے بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے. نور سے مراد کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے ہیں، اور کتاب کو قرآن مجید بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ پیغمبر بھی آئے اور کتاب بھی آئی. دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ سراجم منیرہ کہا گیا ہے، قرآن کریم میں ہی بتایا گیا ہے. تو آپ کے عمل ہی جو ہے وہ روشنی کی مینار ہیں. تو جو آپ کی ذات کا اسوہ حسنہ ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا ہے لوگوں کو، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ان کی عمل، جو ان کی لائف کا جو عمل تھا، وہی روشنی یہاں مراد لی گئی ہے. کیونکہ مبین جو ہے، مبین کا مطلب ہوتا ہے، یہ لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے. یعنی جو چیز خود بھی کام کرتی ہے اور دوسروں پہ بھی اثر کرتی ہے. تو یہ مبین جو ہے خود بھی روشن ہونے والی چیز اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والی. ٹھیک ہے،
تو ایک اور معنی اس کا لیا جاتا ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نور سے مراد قرآن پاک ہی ہے، اور واو جو ہے یہ تفسیری ہے جو پچھلے ورڈ کو ہی ایکسپلین کر رہی ہے، یعنی ایسی کتاب جو ہدایت اور روشنی بھی دیتی ہے. جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ اسی پہ فارم ہو جاتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو نور کے اندر قرآن ہی کی دو چیزیں آ رہی ہیں، یعنی قرآن سے حکمت اور شریعت کے قوانین، یہ دونوں چیزیں انسان حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن بھی، اور اس کے بعد کتاب جو بتایا، یعنی اس کے بعد جو شریعت ہے، جو لکھی ہوئی چیز ہے، جو اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہنا یہاں پہ یہ ایک طریقے سے غلط بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہا کی ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو آپ دیکھیے گا نیکسٹ والی آیت میں آئے گی کہ وہ ہدایت دیتا ہے یہدی بھی، تو اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر دو چیزیں الگ الگ ہوتی، جیسے نبی اور قرآن دونوں الگ الگ، تو ضمیر جو ہے وہ ہما کی ضمیر استعمال ہوتی. ٹھیک ہے، دو کے لیے اسی کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بات، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر الگ الگ جگہ آیات پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے لیے ہی نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 144 میں آتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8. یہ سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ جہاں پہ نور جو ہے وہ قرآن کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، وہ جو طریقہ سنت ہے، وہ بھی اسی کے اندر آپ سمجھ لیں، کیونکہ وہ بھی قرآن ہی تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی پوری لائف کو اسی پہ اڈاپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، عمل سے ہم تک پہنچ رہا ہے، وہی ہماری لائف کو روشن کرے گا. تو کس کس چیز کو روشنی ملتی ہے ایکچولی؟ اس قرآن سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے. سب سے پہلے ہمارے دلوں کو اس سے روشن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارے دل ہی روشن ہوں گے تو ہماری دنیا روشن ہو جائے گی. اگر ہمارے دل جو ہیں ان کے اندر لائٹ آ جاتی ہے، اگر ہمیں صحیح غلط دکھنے لگ جاتا ہے، ہم حق اور باطل کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری لائف بہت آسان ہو جائے گی، ہمارے سارے سینسز اویئر ہو جائیں گے، ہم ایکچولی روشنی پالیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو لائف میں ہمیں جہاں جہاں گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ ہماری لائف کے جتنے بھی پاتھس ہوں گے ان سب میں، زندگی گزارنے کا طریقہ، ان سب میں ہمارے لیے لائٹ آ جاتی ہے، ہمیں گائیڈنس مل جاتی ہے. اور ایک اور جگہ روشنی کی ضرورت ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ زندگی کے علاوہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی روشنی پرووائڈ کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے قرآن کریم. کہ اگر ہماری زندگی میں اس کا معمول ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس پہ، چاہے تھوڑا حصہ ہی ہو دن میں، تو یہ ہمارے لیے قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بنے گا. اور قیامت کے دن تو انشاءاللہ وہ ضرور روشنی کا ذریعہ ہی ہے. جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ یہ زہراوین ہیں، یہ نور کی طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے. دیکھیے آگے، یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کتاب کے ذریعے، اس کو ایک سبب بنایا ہے. کس کو؟ جو بھی پیروی کرے گا اس کی رضامندی کی، یعنی جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا شوق رکھتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو راضی کروں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کتاب کے ذریعے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. چھوڑ دیجیے اس باتوں کو، کتنے اختلاف پائے جا رہے ہیں، الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، کہاں پڑھیں، کہاں سے کس چیز کو پڑھیں، کس چیز کو سمجھیں، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کو راضی کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا کہ آپ کو گائیڈنس انشاءاللہ ملے گی. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو لازماً ایسے راستے وہ اختیار کرنے لگتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جن پر آپ چلیں گے. آپ ایسے کاموں کو بالکل چھوڑ ہی دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نیت اللہ سے چھپی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. اور کہاں چلائے گا آپ کو؟ سبل السلام کی طرف، سلامتی کے راستوں کی طرف، جن پر چل کر انسان آگ سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ لے کے جا رہا ہے، جہنم کی آگ سے ہم کو بچائے گا، بھٹکنے سے ہم کو بچائے گا، پھر شبہات سے ہم کو بچائے گا کہ ہمیں ڈاؤٹس نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا پھر چیزوں کے بارے میں، یا پھر دنیا میں کس طرح سے گزارنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے. جتنے بھی ڈاؤٹس آپ کے اندر آئیں گے ان سب چیزوں سے یہ آپ کو بچاتا ہے.
گویا وہ ہر طریقہ جو اسلام کا امتیازی طریقہ ہے، یعنی توحید ہو گئی، نماز ہو گئی، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ ہی ہے ایکچولی، کہ ہمیں یہ سب چیزیں قرآن سے پڑھ کر حاصل ہوتی ہیں کہ کس طرح ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور ایسے ہی جنت کے 8 دروازے بھی مراد لیے جاتے ہیں کہ یہ 8 دروازے بھی ہیں، ان کی طرف بھی گائیڈ کرتا ہے۔ ہر دروازے کے لیے لوگ معین ہیں کہ فلاں دروازے سے فلاں لوگ ہی جائیں گے، سب لوگ جو ہے اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا فیوچر بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اگر ہمارے اندر ہدایت کی طلب ہے تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا کہ ہم ہدایت پائیں گے، کوشش کریں گے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سبل السلام کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے سب سے پہلے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کریے، ہم کو راستہ دکھائیے حق کا، تاکہ ہم آپ کو راضی کر سکیں اور جنت تک پہنچ سکیں آخر میں۔ اور اس کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی توفیق سے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، یعنی وہ کہاں سے نکالتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیروں سے نکال کے نور کی جانب لے کے جاتا ہے۔ تو اندھیرے کتنی طرح کے ہوتے ہیں، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا، سستی کا اندھیرا، نفس پرستی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں سے انسان نکلتا ہے روشنی کے ذریعے، اور روشنی اسے کہاں سے ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ روشنی کیا چیز ہے، شریعت اور ہدایت کی روشنی، اور ساتھ میں یہ بھی آیا دیکھیے اپنے اذن سے، یعنی باذن ہی، یہ اس کا اذن ہے، اللہ کی توفیق ہے، ہر کام اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو دیتا ہے جو طلب کرتا ہے۔ اب یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے نہیں سوچ رکھی ہوگی ہدایت تو مجھے نہیں ملے گی چاہے میں کچھ بھی کروں، نہیں، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے اندر طلب ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی، تو پہلے آپ طلب دکھائیں، اپنی طلب شو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کے اندر وہ طلب دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے تڑپ رہا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اتنی عظیم چیز اسے ملنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنی طلب دکھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جب طلب کرتا ہے تو پھر اس اللہ تعالیٰ کا اذن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ تو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو سمجھ لے، کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کے پاس جا کر بھی ہم ہدایت نہیں پا سکتے کہ آپ فلاں ٹیچر سے پڑھیں گے تو ہی آپ کو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے، یا آپ کو اپنے آپ ہدایت مل جائے گی، اگر آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں میں پڑھوں گی اور قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی، اتنے لمبے ٹائم کے بعد میں مجھے ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اللہ کی رضامندی چاہے گا اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ تو اسی لیے ہمیں جو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ ہمیں کیوں ہدایت چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی گائیڈ کرے گا انسان کو، اس کے بعد وہ سلامتی کے راستوں پہ بھی چلے گا، اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اس کے اعمال بھی سلامت رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی سلامتی پر ہی ہوگا۔ اور ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، دیکھیے تو اس آیت میں آپ یہاں دیکھیے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہاں ظلمات جو ہے، ظلمات کا لفظ یعنی اندھیرے، ٹھیک ہے، ظلم کی جمع ہوتی ہے ظلمات، تو یہاں اندھیرے بتائے ہیں، یہ پلورل آیا ہے، اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور نور، نور جو ہے وہ واحد کا صیغہ آیا ہے یعنی سنگل۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرے بہت سے ہیں لیکن نور صرف ایک ہے، نور کے لیے اس لیے یہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ نور جو ہے وہی ہے جو ہدایت ہے، اور باقی اندھیرے بہت ہیں، بہت راستے ایسے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نکالتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے یہاں پہ کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں پورے قرآن کی تفسیر کر چکے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی اسٹڈی میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے عقیدے غلط ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے غیر مسلم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، مشرکین کو آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کریم پر، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے، تو وہ لوگ، ان کو گائیڈنس کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی،
اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. فائدہ صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے پڑھتا ہے, ہدایت پانے کے لیے پڑھتا ہے, نہ کہ لوگوں کے سامنے پروف کرنے کے لیے, یا کوئی اسٹڈی جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کا نام چمکانے کے لیے, یا کسی بھی اور ریزن کے لیے کہ دوسروں کو نیچا ثابت کرنا ہے یا اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ رہے گا قرآن سیکھنے کا, تو ہم کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے اور ہدایت ہمارے دل میں نہیں آئے گی. لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے آگے بڑھے, مقابلہ کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے, لوگوں کی توجہ لینا چاہنے کے لیے, تو یہ سارے مقصد جو ہیں, یہ سارے آپ کے موٹیوز غلط ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا یا مقابلہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں جان پائیں گے, اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور آپ کی نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے, تبھی آپ کو اللہ کے اذن سے یہ راستہ ملے گا اور آپ کا دل کھلے گا انشاءاللہ. اسی لیے یہاں پہ ہمارے لیے اپنے لیے سوال نوٹ کرنا ہے ہمیں کہ ہم کس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں. ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, ہم جہنم سے بچنا کیوں چاہتے ہیں, ہم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں, اور قرآن کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, یہ سوچیں ہم سب سے پہلے. اگلی آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. سارے ان کے عقیدوں کو کھول کے رکھا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے, آپ کی نیتوں کو چیک کر رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کا کیا عمل ہے. کچھ لوگ اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پکار پہ لبیک کہنے لگ جاتے ہیں, اپنے منمانے عقیدے گھڑنے لگ جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس آیت میں ہم نے دیکھا, اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ البتہ تحقیق, یعنی یہاں پہ دیکھیے لقد کا لفظ آیا ہے, لقد ہے نا, تو دو امفیسس جمع ہو گئے یہاں پہ, لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے, دو تحقیق اکٹھا ہو گئی ہیں یہاں پہ. یعنی پکی بات ہے, یہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا, پکی بات ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے, یعنی نصارہ نے, کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. یہ لوگ پکے کافر ہیں. جو الوہیت کا عقیدہ رکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, یا پھر یہ کہنا کہ آل ریلیجنس آر اوکے, سارے ریلیجنس ٹھیک ہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے مسیح جو ہے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, یہ جو ہے مسح سے بنا ہے, میم سین اور ہا یہ لفظ. تو وہ کوڑی کو, اندھے کو, برس کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے تھے, اس لیے ان کا مسیح لقب پڑا ہے. ٹھیک ہے, اور بسیح بمانا ماسح کے ہے, یعنی ہاتھ پھیرنے والا. ٹھیک ہے, ماسحن یعنی فاعل ان کے وزن پر آ رہا ہے, وہ جو ہاتھ پھیرنے والا ہے. دجال کو بھی مسیح کہا جائے گا کیونکہ وہ ممسوح العین ہوگا, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی, اس کی آنکھ پہ جیسے ہوتا ہے نا برابر ہو کے آپ کی اسکن سے برابر ہو جائے گی, وہ چیز ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہوگی, اس لیے اس کو بھی ممسوح العین کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ اس کو, جو یہود ہیں, یہ لوگ اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں, یعنی وہ ایکچولی جو مسیحا ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ دجال ہی ہمارا مسیحا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے سب سے پہلے توحید کی اصلاح ہونی چاہیے, لوگوں کے عقیدے کو یہاں صحیح کرا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب عقیدہ رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو قدرت رکھتا ہے اللہ سے کسی چیز کی. اگر مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہیں, سب کے سب کو کون بچا سکتا ہے. ان کے درمیان جو چیزیں ہیں, 7 زمینوں کا اشارہ قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 7 زمینیں, سورہ طلاق میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ 7 زمینوں کے علاوہ 7 آسمانوں کا بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے درمیان جو چیزیں ہیں, جو وہ چاہے وہ پیدا کرتا ہے. تو اشارہ ہے مسیح علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم, اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا بنا باپ کے, یعنی ولادت ان کی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کی طرف کی, اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, ان کو الہ نہیں بنایا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی ایکچولی جو اس میں مائٹ ہے وہ اللہ کی دکھائی جا رہی ہے, نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ ہم دھیان دیں کہ ایکچولی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. تو عیسائی جو تھے, جنہوں نے ان کی بشریت کو, یعنی ان کا ہیومن ہونے کو, اس کو الوہیت میں جمع کرنے کی کوشش کی, تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کافر ہیں. چاہے وہ کہتے ہوں کہ ہاں گاڈ ہے, اس کے بعد ان کو گاڈ کا سن کہتے ہوں گے, یہ بھی چیز غلط ہے. کیونکہ ایک فرقہ نصارہ کا کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کر گئے ہیں, یعنی وہ مکس ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اسپرٹ کی فارم میں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں آ کے یہ دونوں مکس ہو گئے ہیں, تو وہی خدا بن گئے ہیں.
اور ایک کا یہ کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام ہی خدا ہیں، یعنی وہی آسمانی دنیا سے زمین پر آئے ہیں لوگوں کے پاس میں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی روح میں سے آئے ہیں، وہ انسانی فارم میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان کے بیٹے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، تین خدا ہیں، مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ون آف دی گاڈز ہیں، اس کے علاوہ دو اور ہیں، تینوں کو ملا کر ایک الہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مانتے تھے کہ فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، جو ہولی اسپرٹ ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کی والدہ کا کیا؟ یعنی اگر وہ خدا ہیں تو جو ان کی مدر ہے تو وہ کوئی نارمل ہیومن بینگ تو نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں سے یہ عقیدہ اٹھا کہ مریم علیہ السلام بھی خدا ہے، کہ وہ تیسرا جو تھا وہ مریم علیہ السلام کو بھی فالو کرنے لگا گروپ۔ تو یہ بگاڑ کی وجہ تھی ایکچولی، اور یہ ہم نے جیسے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، روح منہ سے شروع ہوا ہے کہ اللہ کی روح سے ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہاں سے یہ بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے سمجھانے کا یہاں پوری بات دوبارہ سے مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں جیسے ہم نے دیکھا نور کہا گیا ہے کہ اللہ کا نور ہے، تو یہ سوچنا بھی ہمیں اسی راستے پر لے جائے گا جیسے کہ نصارہ گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ہم بھی یہی طریقہ اپنا کے اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے کہ وہ سب کے سب کو ہلاک کر دے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ الہ ہوتے تو ان کو موت کیسے آ سکتی تھی؟ جبکہ مریم علیہ السلام تو فوت ہو چکی تھی، مریم علیہ السلام جو ہے وہ طبعی موت ان کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق وہ صلیب چڑھ گئے ہیں، یعنی وہ سب لوگوں کا گناہ اٹھا کے اور سب لوگوں کی تکلیفوں کو سمیٹ کے اور خود ہی جو ہے صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، کہ کروسیفائڈ ہو گئے تھے۔ اگر واقعی وہ الہ ہوتے تو ان میں یہ طاقت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی موت کو ٹال سکتے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اور یہ آزمائش تھی، مریم علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزری، اگر آپ کا ماننا ہے کہ وہ خدا ہے، کہ ان کے اوپر تہمتیں لگی، آزمائشیں آئیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ بچے کو لے کر آتی ہیں تو لوگ ان پہ کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بنا باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں مخلوق کے سامنے آتی ہیں، یہ خالق کے سامنے نہیں آتی۔ خالق ان آزمائشوں سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقصان سے پاک ہے، تو وہ دونوں الہ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ الہ ہوتے تو سب سے پہلے خود کو مصیبتوں سے بچا لیتے نا، خود کو بھی نہیں بچا سکے وہ تو دوسروں کو کیسے بچا پائیں گے؟ جبکہ الہ تو دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ آپ اگر دعا کرتے ہیں اپنے الہ سے، اپنے معبود سے، تو obviously آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے سپر پاور جو آپ کی ساری پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے، آپ کو مصیبت سے بچا سکتا ہے، جو چاہتے ہیں آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ تو جب کوئی خود کو نہیں بچا پا رہا تو وہ آپ کو کیسے دے گا؟ لہٰذا ہم کو اس آیت سے یہ بھی لیسن سیکھنا ہے کہ ہمیں کسی انسان سے، کسی بڑے لیڈر سے، کسی سے بھی کوئی ایسی امید نہیں لگانی چاہیے کہ وہی ہمارا جو ہے کرتا دھرتا ہے، یا وہی ہمیں بچا سکتا ہے مصیبتوں سے، یا ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، یا فلاں ڈاکٹر جو ہے وہی بچا سکتا ہے آپریشن کر کے۔ یہ سارے عقیدے کہیں نہ کہیں شرک کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ پھر اس کو مزید بتایا جا رہا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ خدا کہہ دیا تھا، تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ خود کو اللہ کا بیٹا اور چہیتا بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے حقیقی بیٹا کی طرف مراد ہے، یعنی حقیقی بیٹے جو صلبی بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ منہ بولے بیٹے کو بھی کہا جا سکتا ہے، یا کسی کی نسبت بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے ہم کسی کو پیار سے کہتے ہیں نا یہ تو میرا بچہ ہے، اس طرح سے بھی تو نسبتی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے معنی اس میں لے جا سکتے ہیں۔ تو مراد یہ کہنے کا ہے کہ ابناء اللہ، یہاں جو لفظ بیٹا یا بیٹے آیا ہے تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے، چاہے وہ بیٹا اپنا بیٹا ہو، چاہے کسی رشتہ دار کا بیٹا ہو، چاہے کوئی لڑکا لڑکی ہو، ہم سب کو بیٹا کہہ دیتے ہیں محبت میں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی خاص چیز کا ماہر ہوتا ہے تو اسے بھی اس کا بیٹا کہا جا سکتا ہے، جیسے بہت سے جنگجو ایسے تھے عرب کے ٹائم پہ، ان کو ابن الحرب بھی کہا جاتا تھا، یعنی جنگ کے بیٹے، یعنی وہ ایکسپرٹیز اس میں انہوں نے اپنی اختیار کر لی تھی۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے وابن السبیل کا لفظ آتا ہے، یعنی راستے کا بیٹا، وہاں پہ بھی ہم نے وابن السبیل پڑھا ہے، تو یعنی بہت سفر کرنے والا، اتنا اس نے سفر کیا کہ اس کو وابن السبیل ہی کہا جانے لگا۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے، ابن الوقت بھی کہا جاتا ہے، وقت کا بیٹا، یعنی ایسا انسان جو موقع پرست ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے کام کرتا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف بھی ابن کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ خود کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا کہتے تھے،
چہیتا کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ہم جو چاہے کریں، ہم اس کے بڑے محبوب ہیں. یہ ان کی خوش فہمی تھی. ٹھیک ہے، ان کی خوش فہمی تھی کہ ہم اس طرح سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، بیک ٹو بیک رسول آئے ان کے اندر سے. اور یہ وہ کب کہا کرتے تھے خوش فہمی ان کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ان کو کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن رکھا ہے، ہم اس کے خاص ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ کی. ٹھیک ہے، اور یہی سوچ ان کی آخرت کے لیے بھی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، ہمیں بخش دیا جائے گا، یا ہمیں کچھ دنوں کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کی من گھڑت تھی، ان کے مائنڈ کی اپنی سوچ تھی. اللہ تعالیٰ اس کے آگے ان کی باتوں کو نگیٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دیجئے پس کیوں عذاب دے گا تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ. یعنی اس نے تو تمہیں اتنی وعیدیں دی کتاب میں کہ واقعی تمہاری پکڑ ہوگی اگر تم نہیں مانو گے. اگر تم دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو سزا کیوں دے گا؟ دنیا میں بھی سزا مل چکی ہے کتنی بار. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھیں، ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا تھا سبت کے واقعے کے ٹائم پہ. اس کے علاوہ جیسے ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا کہ ان کی ہسٹری میں کیا کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ، ان کو نکالا گیا ان کے شہروں سے، ان کے دیشوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ تم تو ایک انسان ہی ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے انہی میں سے تم بھی انسان ہو، اس کی مخلوق ہو باقی مخلوق کی طرح. تو جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. اگر ہم خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کوئی وجہ ہے تو دکھاؤ، کہاں لکھا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں لکھ کے دیا ہے؟ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے اس کی؟ ادروائز تم باقی مخلوق کی طرح ہی ہو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ بخشے گا جس کو وہ چاہے گا، کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. وہ نیت جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو نہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت پھر ہر چیز پہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ملکیت ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا بھی ہے. یہ حصہ جو ہے یہ ایک طرح سے وارننگ اور دھمکی ہے کہ ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، یا ہم بہت متقی ہو گئے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، یا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، یا ہم کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر ہم حافظ ہو گئے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. سارے جو دعوے ہیں انسان کے یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اتنا ہمیں ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے کس طرح کا معاملہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں. ہمارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، ہمارے پاس ہدایات آ چکی ہیں، ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، صرف ایک چیز کو مائنڈ میں رکھ کے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آپ اگر اس انٹینشن سے کام کریں گے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ بھی نہیں جا سکتے جنت میں، یعنی آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو آپ بھی فرماتے ہیں نہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی نہیں جائے گا، مجھے بھی عمل کی وجہ سے نہیں بھیجا جائے گا جنت میں، بلکہ اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کی مرضی ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے بھی جنت میں بھیجے گا، نہیں تو جیسا معاملہ اللہ تعالیٰ چاہے ویسے کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ میں. لاسٹ آیت ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترہ. فرمایا کہ اے اہل کتاب، آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے وقفے کے بعد رسولوں کے. تو فترہ جو ہے یہ پوز کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، پوز ہونا کسی چیز میں، رک جانا کسی چیز کا، اور دو چیزوں کے درمیان ایک گیپ کا ہونا، ایک وقفے کا ہونا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو رسولوں کے بیچ کے عرصے میں جب انتظار کر رہے تھے لوگ کہ کوئی رسول آئے، تو اس کے اختتام پر، اس ٹائم پیریڈ کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اتنا لمبا گیپ ہونا، یعنی مسیح علیہ السلام کے بعد میں اتنا لمبا گیپ ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اتنا 600 سال کا فترہ بتایا جاتا ہے. تو اس میں یہ بنی اسرائیل انتظار ہی کر رہے تھے. تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسان کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کے لیے اس کی ویلیو،
اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ایسے ہی بنا محنت کی مل جائے گی، بنا انتظار کے مل جائے گی، تو اتنی ویلیو نہیں ہوگی جتنی آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے شدت سے، اس کی زیادہ ویلیو ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے وقفے کے بعد ایک رسول کو بھیجا. ایک ریزن یہ بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے. فترہ جو ہے فا تا اور را اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. دھیما ہو جانا، اس کا لفظی معنی ہے دھیما ہو جانا، سست ہو جانا، تیزی اور جوش کا کم ہو جانا. اسی لیے اس کا معنی پاز بھی لیا جاتا ہے کہ پاز ہو جانا کسی چیز کے درمیان. فطور آپ نے سنا ہوگا، اردو میں فطور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو عقل کو فطور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خرابی لاحق ہو گئی، یعنی سست ہو گیا، دماغ جو ہے وہ سست ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں مراد ہے دو نبیوں کے درمیان کی جو بیچ کا جو مدت ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے، وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظاہر ہونے کے بعد دوسرے ظہور سے پہلے کا ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ فترہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اگر آپ ایکوریٹ دیکھیں گے تو 575 ایئرس کا گیپ ہے. ٹھیک ہے. اتنا گیپ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ تھا، لیکن اس میں انبیاء کی بعثت برابر جاری رہی. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 ایئرس کے بیچ میں نبی آتے رہے، انبیاء آتے رہے. ٹھیک ہے. 1000 سال نبی بنی اسرائیل میں آئے، ان کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی آئے. یعنی نبی جو تھے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی آئے تھے. بنی اسرائیل میں سے تو بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے 500 سے 600 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے. اس کے درمیان سلسلہ بالکل بند رہا، کوئی نبی نہیں آیا. اسی لیے اس زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کبھی زمانہ انبیاء کے بعثت کے بنا اتنا لمبا ٹائم نہیں گزرا کہ کوئی نبی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. امام بخاری نے بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے، اور اس پوری مدت میں کوئی بھی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور مشکات میں بھی حدیث آتی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ترین ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں. یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو انبیاء کی تعلیمات موجود تھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ لوگ بھول چکے تھے. دنیا میں توحید اور اسلام تھا، انبیاء جو بتا کے گئے تھے وہ سب تھے. لیکن نبی کی آمد سے پہلے جو تھے بہت فساد ہو چکا تھا دنیا میں. جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے یہ سب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1400 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو زمین آسمان سب فساد سے بھر چکے تھے. اس کے بیچ میں نبی کا نہ آنا یہی وجہ ہوتی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، مکمل ڈارکنس ہو جاتی ہے، اس وقت میں اگر کوئی روشنی آتی ہے تو اس کی ویلیو یا اس کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے. ویسے بالکل رات ہو جاتی ہے، گہری اندھیری رات ہوتی ہے، پھر صبح کی روشنی ہوتی ہے، تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا. پہلی کتاب آئی، لوگوں پر جو تھے اس کے غلط اثرات بھی پڑے کیونکہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے دوسری کتاب آتی ہے بعد میں، تو ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہ کتاب لاسٹ ہے. اس کے بعد اب کچھ نہیں آنا. اسی لیے اس میں جو کچھ تھا، جتنا بگاڑ ہوا، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کر کے ہمارے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ گائیڈنس دے کے اس کتاب کو بھیج دیا کہ قیامت تک جو تمہیں مسئلے مسائل آئیں گے اس میں سے تم اپنی گائیڈنس لے لینا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جو ہیں یہ ایک اہم پیغمبر ہیں جو ایک لمبے فترے کے بعد آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بشیر اور نذیر دونوں ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں. خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ دیکھو جو فالو کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے ہی فالو کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے اسے اپنا راستہ ضرور ملے گا، سبل السلام بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی. لیکن جو دنیا کے لیے کر رہا ہے یا اپنی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل اس کو اویئرنیس نہیں ہے آخرت کی، یا سب جانتے ہوئے بھی جیسے کہ اہل کتاب کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے اپنے ہی دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، حق کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں کیا آتا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہم کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حق سمجھ سکیں اور اندھی تقلید سے بچ سکیں، فرقہ واریت سے بچ سکیں، اور کتاب کو اور ہر نیک عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کریں. ان آیت کی تلاوت سن لیجیے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.